أموالكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب عليكم من الله ورسوله. جب تک محبوبہ ان 10 چیزوں سے زیادہ محبت تیرے ساتھ نہیں کریں گے تب تک ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوگا. یہ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ منہ سے کہتے رہیں گے لیکن دل کے اندر ان کے ایمان داخل نہیں ہوگا. جب بہرحال پھر ایمان اگر داخل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا جوڑ رہا ہوں، آپ مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے کوئی غیر مسلم بیٹھے ہوئے یا گناہ گار بیٹھے ہوئے. آپ سب متقی ہیں، آپ سب نبی کے امتی ہیں، آپ بڑے خوش نصیب بھی ہیں. ٹائم نہیں ہے میں اگر آپ کی قسمت کے اوپر قرآن پاک کو کھولوں آپ جھوم جھوم کے بیٹھیں کہ کتنے مزے کی باتیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے ایک آخر میں سوال کروں گا، جتنی باتیں کروں گا اس میں آخر میں سوال ہے، اور سوال آپ سے ہوگا، پھر آپ نے خود دیکھنا ہے آپ کہاں پر کھڑے ہوئے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ان کے دلوں کے اندر میں ایمان کو داخل کرتا ہوں. بہرحال جب تو ایمان کو داخل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیسے بن جاتے ہیں. اب آپ یہاں پر آپ خود سوچ لو، آپ بھی نبی کے امتی ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی نبی کے غلام ہیں، آپ بھی نبی کے نوکر ہیں، آپ نبی کے پاسبان بھی ہیں، نبی کے دفاع کرنے والے بھی ہیں اور نبی کے وفادار بھی ہیں. ہم الحمدللہ نافرمان نہیں ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم نبی کے نام پہ مر مٹنے والے لوگ ہیں، ہم نبی کو چاہنے والے ہیں. لیکن جب چاہنے والے ہیں تو پھر قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا، قرآن تو سچ کہتا ہے نا. حدیث پہ ہو سکتا ہے کوئی بھی کہہ دے حدیث ضعیف ہے، اور میں آپ کو پھر قرآن کا بتاتا ہوں. قرآن کیا آپ سے چاہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب محبوبہ میں ان کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کرتا ہوں تو پھر بہرحال یہ ہوتے کیسے ہیں؟ جب یہ مسلمان بن گئے، انہوں نے زبان سے کلمہ کہہ دیا، تو کہتا ہے ابھی ان کے دل کے اندر ایمان نہیں آیا. اگر ان کے دل کے اندر ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آ جاتا ہے پھر تو انہیں اطاعت اپنی بھی دیتا ہے اور اپنے محبوب کی بھی دیتا ہے. پھر اس اطاعت سے ہوتا کیا ہے، پھر اس اطاعت سے بنتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب ان کے دلوں کے اندر ایمان آتا ہے پھر یہ میرے بندے زمین کے اوپر جھک کر کے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. جب سے مخاطب ہوتے ہیں تو اسے قالوا سلاما، اسے سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. اس کی بارے کوئی اور نشانی بھی بتا. اللہ کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے جو نوکر ہیں ان کی دوسری پہلی نشانی اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ عاجز ہوتے ہیں، یہ انکساری والے ہوتے ہیں. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. جب ان کا آپس میں کوئی آرگومنٹ ہو جاتا ہے طرف کلامی کرتے ہیں. قرآن کی یہ اللہ کے نوکروں، اللہ اپنے محبوب کے نوکروں کی بات کر رہے ہیں، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے جب یہ ان کی آپس میں کوئی بات ہو جاتی ہے طرف کلامی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ کہتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض. یہ بڑے عاجز میرے بندے جو ہیں، میرے محبوب کے نوکر جو ہیں وہ بڑے عاجز ہوتے ہیں، بڑے انکساری والے ہوتے ہیں. پھر بہرحال دوسرے ان کی کیا نشانی ہے؟ جب ان کا آپس میں کوئی تخلامی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ غصے کو اگنور کر کے غصے کو پی جاتے ہیں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتے ہیں. پھر بہرحال ان کی کوئی اور نشانی بھی بتا. اگر مجھے ان میں 2 نشانیاں نہ ملے تو قرآن سے میں پوچھتا ہوں قرآن تو مجھے کوئی تیسری نشانی ان کی بتا دے. پھر قرآن کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ رات کو سجود اور قیام میں اپنی رات کو گڑ گڑا کر کے گزر جاتے ہیں. پھر میں نے قرآن سے کہا قرآن مجھے ان کی اگر تیسری نشانی بھی نہ ملے تو پھر ان کی مجھے تو کوئی چوتھی نشانی بتا. قرآن پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ ان کی پھر کیا ہے؟ یہ صبح و شام اپنے محبوب کی یاد میں رہتے ہیں، اپنے اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، محبوب کی فکر میں رہتے ہیں، محبوب کی اطاعت میں رہتے ہیں. اب قرآن میں مجھے اگر ان سے یہ بھی نہ ملے تو پھر کیا ہے؟ یا علی جنوبہم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. پھر یہ جب زمین کے اوپر بھی چلتے ہیں، قیام ہو، قعود ہو، یہ بیٹھے ہوئے ہوں، سجدے میں ہوں، لیٹے ہوئے ہوں، سوئے ہوئے ہوں، پھر ان کی فکر ایک ہی ہوتی ہے کیسے ہم اپنے کریم آقا کو راضی کر دیں. پھر ان کو اوپر پھر اللہ کہتا ہے محبوبہ جب یہ تجھے راضی کر لیتے ہیں پھر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پھر میں ان کی شان یہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو تیرے ساتھ ہیں ان سے میں بھی راضی ہوں. لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. محبوبہ میں بھی راضی، یہ بھی راضی، تو بھی ان سے راضی ہو جا. جب یہ تیرے بن جاتے ہیں پھر میں ان سے راضی ہو جاتا ہوں. بہرحال اگر ایسا بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو؟
پھر کیا ہو؟ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میرے محبوب کے جو نوکر ہیں نا، میرے محبوب کے جو نوکر ہیں وہ پھر ہر وقت ان کے ایک ہی زبان پہ کلمہ ہوتا ہے کہ کیسے کریم آقا کے قریب ہو جائے، کیسے اس کی یاد کرے، کیسے اس کو پا لے۔ پھر بارے لا اگر یہ سارا کچھ نہ کرے، اللہ کہتا ہے اگر یہ سارا کچھ نہ کر لے تو پھر تو ان کو ایک محبوبہ ایک اور اعلان بھی کر دے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جو دین میں نے تمہیں دیا ہے اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، یہ دین بڑا کھلا ہے، یہ دین بڑا اوپن ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس جو دین ہے اس دین کے اندر کیا کوئی تنگی ہے؟ اگر آپ کا یہ دین تنگ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے 17 سپارہ ہے، سورہ حج ہے، سورہ حج کی آخری رکوع ہے، 7ویں سپارے کی آخری رکوع کی 3ری آیت ہے، اللہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، محبوبہ اعلان کر دے اگر تیری آنے والی امت کو تیرے کسی کام کے اوپر بھی پیروی کرنے میں اگر تکلیف ہو تو ان کو یہ تو بتا دے دین کے اندر اللہ نے ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل فی ھذا لیکون رسول شہیدا، تو محبوبہ شہیدا علیکم وتکون